Hello everyone, myself Umair Alam. Welcome back to A Digital. पिछली क्लास में हमने डिज़ाइन में थोड़ा बहुत काम किया था. उसमें 2-3 टूल्स थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. और आज की क्लास में हम करेंगे पेज लेआउट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है. मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि होम, इंसर्ट और पेज लेआउट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है. अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो समझ ले कि आपको MS वर्ड में कोई काम भी नहीं आ रहा. तो इसको आप ज़रूर देखना है और वीडियो एंड तक देखना है. एक एक टूल्स को आपने प्रैक्टिकल अप्लाई करनी है. और हम अब स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट. और पेज लेआउट में के अंदर हम क्या करते हैं तो इसके नाम से भी जाहिर है कि पेज लेआउट में हम इसकी पेज की डिज़ाइन करते हैं. पेज कलर अप्लाई करनी है तो हम पेज कलर अप्लाई कर सकते हैं. और इसके अंदर जो इसकी साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. इसकी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं. और बहुत सारे टूल्स इसके अंदर मौजूद है तो हम उसको बातों में आपको समझा नहीं सकते. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल काम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको उस पर आसानी से समझ आएगी. थ्री, 2, 1 स्टार्ट. तो आज का क्लास हमारा है पेज लेआउट. पेज लेआउट एक मेन्यू है. मैंने पहले भी बताया है कि हमारा ये जो ऊपर है ये सारे मेन्यूज़ है. तो आज हम काम करेंगे पेज लेआउट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इक्वल रेंट पे मैं एक फार्मूला लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं 9 पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ. ये हमारे पास आ गए 9 पैराग्राफ. ठीक है, और इसके अंदर अब हम काम करेंगे. सबसे पहले जो पेज लेआउट में है वो है मार्जिन्स. तो मार्जिन क्या है? पेज के ऊपर वाली साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, और इसके नीचे जो साइड है इसके स्पेसिस को हम मार्जिन्स कहते हैं. ठीक है, ये जो फ्री स्पेस है इसको हम मार्जिन कहते हैं. तो ये मार्जिन हम एडिट कर सकते हैं. ठीक है, मार्जिन पे आके हम नैरो करेंगे. ठीक है, और इसको हम फिर वाइड भी कर सकते हैं. आप जहां भी यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं. अक्सर हम ये यूज़ करते हैं जब हमारे पेज में टेक्स्ट जो है ये ज़्यादा हो. ठीक है, और हमें एक टेक्स्ट पर ज़्यादा, एक पेज पे ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए तो फिर हम मार्जिन को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो ये इसलिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, और अब नॉर्मल जब हम रखते हैं तो इसको नॉर्मल कहते हैं. और इसके साइड पे यह लिखा हुआ है कि कितने साइज़ का मार्जिन लिया हुआ है. ठीक है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सारे जगह पे ली गई है. लेकिन अगर आपने कस्टमाइज़ करना है कि किस साइड पे कितनी रखनी है तो आप यहाँ से फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास है मार्जिन. दूसरा जो है ये ओरिएंटेशन है. तो ओरिएंटेशन क्या है? जब आपने पेज को वर्टिकल रखना है, वर्टिकल, तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट. ठीक है, और अगर आपने जब हॉरिजॉन्टल पेज रखना है तो इसको हम रखते हैं लैंडस्केप पे. ठीक है, तो ये हमारे पास लैंडस्केप पे आ गया है पेज को. और अब इसकी साइज़ ज़रा नॉर्मल कर लेते हैं या A4 कर लेते हैं तो आपको फिर खुद समझ आएगी और आपके सामने दिखाई भी देगा. ठीक है, और अब अगर पोर्ट्रेट रखना है तो आप पोर्ट्रेट रख सकते हैं. ज़्यादातर हमारे पास जो लैंडस्केप यूज़ होता है तो ये सर्टिफिकेट्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने सर्टिफिकेट को जो है वो लैंडस्केप पे रखनी है. तो अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाहें अपने जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर तो आपने उसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रखनी पड़ती है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है साइज़ है. तो आप अपने पेज का साइज़ ज़्यादा और छोटा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं भी. ये A3 साइज़ है, ये हमारे पास लेटर साइज़ है. इसके अलावा आप जो भी साइज़ पसंद करते हैं या आपकी ज़रूरत है तो आप इसको जो है रख सकते हैं. इसलिए हम पेज जो है उसको इसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं कि बाज़ दफ़ा हमने टेक्स्ट एक पेज पे ज़्यादा रखनी है लेकिन हमारे पास पेज जो है वो छोटा आ रहा है, तो इसलिए हम पेज को बढ़ाते हैं फिर.
ٹھیک ہے. اس کی سائز یہاں سے ہم انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. یہ اگلا ٹول جو ہے یہ کالمز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس پیج پہ کتنے کالم کی ٹیکسٹ لینی ہے. تو یہ دیکھو ہمارے پاس 2 کالم آ گئے ہیں اب ہمارے ٹیکسٹ کی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ 3 رکھنا چاہیں تو اس ٹیکسٹ کو ذرا اور بڑھا دیتے ہیں, ایکول رینڈ اور 7 پیراگراف میں اور ایڈ کر دیتا ہوں. سوری فارمولہ میں تھوڑا مسٹیک ہے, ایکول RAND ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم انٹر لگا لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے پھر اور کالم کیسے ایڈ کرنی ہے. تو یہاں پہ آ کے 3 رکھتے ہیں, یہ 3 کالم آ گئے ہیں یہاں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ رکھنا ہے تو اس کو آپ پھر کسٹمائز کریں گے, ٹھیک ہے. مور کالم پہ آ کے ہم یہاں کسٹمائز کر سکتے ہیں. یہاں پہ 3 لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم 8 لکھ دیتے ہیں, لیکن 8 ہے تو نہیں, لیکن پھر بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے کہ کیسے ہم بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 8 کالم آ گئی ہے. اگر آپ نے نیوز پیپر دیکھی ہو یا کوئی بڑی کتابیں آپ نے دیکھی ہو تو وہ ایسے ہی کالم آ رہے ہیں یہاں. اچھا, اب واپس ہم نے 1 کالم رکھ دی ہے یہاں. یہ بریکس ہے. بریکس بہت زیادہ امپورٹنٹ, اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن یہ اگلے کلاس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ اہم ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس پہ پھر ٹائم لگے گا, اور وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے کیونکہ جب آپ نے تھیسس کرنی ہے یا آپ نے کوئی بک لکھنا ہے تو اس کی پیج نمبر کو بھی آپ نے سیٹ کرنی ہے اور اس کے ہیڈر اور فوٹر کو بھی آپ نے سیٹ کرنی ہے. تو یہ کلاس آپ ضرور لے کے وہ مس نہ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس نمبر لائن ہے. اگر آپ نمبر لائن کے اوپر جو نمبر لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں, اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ ہائفینیشن ہے. تو ہائفینیشن کیا ہے, ہائفینیشن میں آٹومیٹک رکھ دیتا ہوں. تو آپ یہ یہاں دیکھیں تو یہ بٹن لکھا ہوا آ رہا ہے, بٹ, اور TON جو ہے یہ اگلی لائن پہ آ رہا ہے. یہ اس لیے کہ ہمارے جو ٹیکسٹ ہے وہ اس سائڈ پہ ترتیب سے رہیں, لیکن ترتیب کے لیے ہم جسٹیفائی رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے ہائفینیشن کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو آپ ایسے ہی نان رکھ دیں. اور اگر آپ نے ٹیکسٹ کی ترتیب صحیح لگانی ہے تو کنٹرول A کے ساتھ آپ کنٹرول J لگا دیں تو یہ جسٹیفائی ہو گئی ہے آپ کے ٹیکسٹ. تو یہ ایسے ہی آپ کے ساتھ جسٹیفائی آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے جسٹیفیکیشن. اور ہائفینیشن آپ نے نن رکھنی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی بکس میں بھی اور نیوز پیپر پہ بھی. یہ ہمارے پاس ہے اینڈنٹ. تو اینڈنٹ کیا ہے, جب ہم کوئی پیج میں ایک پکچر لگا لیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پکچر لگائیں تو یہ ٹیکسٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس ٹیکسٹ کے لیے ہائفینیشن لگانی ہے. تو یہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ آپ کے ساتھ جو ہے اسپیس لگا دے گا. کیسے, تو یہ ہم نے لکھ دیے. چلو لیفٹ سے ہم اسپیس انکریز کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس لیفٹ سے اسپیس آ گیا ہے اور یہاں آپ کے پاس فری اسپیس آ گیا ہے. تو یہاں آپ اپنا پکچر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے رائٹ پہ اسپیس ڈالنی ہے تو یہاں پہ آپ اسپیس کو انکریز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ اپنے امیج کو ڈال دے. تو اگر آپ نے بکس میں دیکھی ہو تو یہاں امیج ہے اور اس امیج کے اوپر یہاں کچھ اس کی ڈسکرپشن لکھی ہے. تو آپ یہ ایسے بکس لکھ سکتے ہیں کہ امیج کے اوپر آپ ڈسکرپشن لکھ دیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, اس کو اینڈنٹ کہتے ہیں. اور یہ ہے اسپیسنگ. تو اسپیسنگ ہم کس لیے یوز کر دیتے ہیں, اسپیسنگ ہم جب ٹیکسٹ لکھتے ہیں اور اس کی اندر ہم نے اسپیسنگ ڈالنی ہے, لیکن یاد رہیں کہ یہ اسپیسنگ آپ کی پیراگراف کے بعد یا پیراگراف سے پہلے آئے گی. چلو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے ہم نے اسپیسنگ ڈالنی ہے, دیکھو تو بیفور اسپیسنگ آ گئی ہے اور یہاں سائز بھی لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے آفٹر اسپیسنگ ڈالنی ہے تو آپ اپنے پیراگراف کے اوپر اپنے جو ہے اس کے بعد بھی آپ اسپیسنگ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسپیسنگ نہیں رکھنی, بالکل زیرو کرنی ہے, تو آپ یہاں سے اپنی اسپیسنگ کو جو ہے وہ زیرو رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے پیج لے آؤٹ, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے جو پیج میں ہے وہ آپ ڈیزائننگ تو ہم نے پہلے ڈیزائن میں کی تھی, لیکن یہاں پہ آپ اپنے ٹیکسٹ جو ہے اس کے پیج کی ڈیزائن بنا سکتے ہیں.
وہ ڈیزائن جو آپ کے ٹیکسٹ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں ایک شیپ کو لے لیتا ہوں یہاں پہ, تو انسرٹ پہ جا کے ایک شیپ میں لے لیتا ہوں. یہاں میں نے شیپ لے لی ہے, اور آپ ذرا دیکھیں تو یہ پوزیشن ریپ ٹیکسٹ یہ خود بخود یہاں آئے گی. ٹھیک ہے, تو میں نے امیج جب انسرٹ کی تھی تو وہاں بھی میں نے اپلائی کی تھی, اور یہاں پھر چلو دیکھیں, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اس کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں. پھر یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ پہلے اسٹیٹک تھا, اب آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے امیج کو. ایک دوسرا امیج لے لیتے ہیں, امیج یا کوئی شیپ آپ لے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے ایک اور شیپ لے لی ہے. ٹھیک ہے, تو سینڈ بیک سے آپ اس کو بیک پہ سینڈ کر سکتے ہیں, اور برنگ فارورڈ کو آپ اس کے اوپر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور الائن جو ہے الائنمنٹ ہے, لیفٹ پہ رکھ دیں, سینٹ پہ رکھ دیں, مارجن جو بھی ہے آپ رکھ سکتے ہیں. چلو دونوں کو ہم شفٹ کے ساتھ سلیکٹ کر دیتے ہیں, اور اس کو پھر الائن کرتے ہیں. تو الائن سینٹر ہم رکھ دیں تو آپ کی شیپ جو ہے وہ دوسری شیپ کے سینٹر پر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے گروپ کرنی ہے, گروپ کا مطلب کیا ہے, اگر آپ گروپ رکھ دیں تو دونوں شیپ ایک ہو گئے ہیں. اگر آپ ایک شیپ کو موو کرتے ہیں تو دوسرا خود بخود موو ہو جائے گی, اور دوبارہ سے آپ پھر ان گروپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے علیحدہ شیپس پھر سے بن گئی ہے. اگر روٹیٹ رکھنی ہے تو یاد رہے کہ یہاں سے بھی ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے بھی ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ہم نے یہاں سے بھی روٹیٹ کرنا ہے. اگر آپ نے کسی امیج کو یا کسی چیز کو جو ڈگری پہ روٹیٹ کرنا ہے تو 90 ڈگری اور مختلف قسم آپ کے ساتھ آپشن آئے گی, تو آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس سائز آ گئی ہے, تو آپ سائز اس اے سے بھی بڑھا سکتے ہیں. جو کارنرز آ رہے ہیں اس کو اے سے بھی بڑھا سکتے ہیں, اور اس کی سائز جو ہے وہ انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں, اور یہاں سے بھی آپ انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ چاہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو امیج میں خود بخود یہ ٹول جو ہے اوپن ہو جائے گی جب آپ امیج انسرٹ کریں یا کوئی شیپ انسرٹ کریں. تو اس وجہ سے میں نے پیج لے آؤٹ پہ نہیں کی.